بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام على خاتم النبیین، الصلاة والسلام على شفیع المذنبین، الصلاة والسلام على راحة العاشقین، الصلاة والسلام على مراد المشتاقین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور قرب و جوار سے اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسی طرح گھروں میں سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی سب سے چھوٹی ترین سورت تلاوت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں کوئی سورت 3 آیات سے کم نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی وہ ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ایسی کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو 3 آیات پر مشتمل ہے، وہ بھی یاد رکھ لیجئے، وہ ہے 3۔ بیان نہیں ہوگا، 2-3 ضروری باتیں ہیں ذہن میں ہے، اسی پر اتفاق کروں گا۔ اور مخدومنا المکرم شیخنا المعظم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب مدظ ذلہ العالی نے بڑی سختی کے ساتھ مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ زیادہ لمبا بیان مت کرو، آج بالخصوص آج کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے ٹائم بھی نہیں ہے، 5 بجے نماز پڑھنی ہے اور اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں بجائے لمبی چوڑی تقریر داغنے کے 2-4 ایسے پوائنٹس دوں گا کہ آپ اسے اپنے ذہن میں لے کر جائیں گے اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور آپ جس کو بتائیں گے انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہیں جو بہت سارے آیتوں پر مشتمل ہے، 100 آیات پر، 200 آیات پر، اس سے زیادہ آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، لیکن صرف 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ایک آیت ہوئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ دوسری آیت ہوئی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہ تیسری آیت ہوئی۔ تو یہ سورت 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک اور سورت ہے قرآن مجید کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سورت بھی 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اور ایک سورت اور ہے قرآن مجید کی جس کی آج میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن مجید کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ کسی شخص نے قسم کھا لی
کہ میں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت تلاوت کروں گا. قسم کھا لی اس نے. تو اس شخص نے سورت الکوثر کی تلاوت کی تو اس کی قسم پوری ہو گئی، اس کو قسم کا کفارہ دینا نہیں پڑے گا، اس کی قسم ٹوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے چھوٹی آیت قرآن مجید کی سورت اس نے تلاوت کر لی. اب اس سورت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ، کہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، کب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. ویسے ایک بات اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت الفاظ کے اعتبار سے، لیکن جامعیت اتنی ہے، اتنی پرمغز ہے، اتنے اسرار و رموز اس میں ہیں، اس قدر فصاحت و بلاغت ہے کہ ساری زندگی اگر کوئی شخص اس پر بولتا رہے نہیں، یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ 1450 سال سے بندے اس سورت پر بولتے رہے، بولنے والے بول کر اپنی بولیاں بول کر اڑ گئے، چلے گئے، مگر اس قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے رموز و اسرار ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور قیامت تک کی صبح کے لیے ختم نہیں ہو سکتے. اتنی پر مغز، اتنی پر معانی، اتنے پر اسرار اور اتنے رموز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ قیامت تک کی صبح کے لیے بولنے والے آ کر بولتے رہیں گے، لیکن اس کے اندر کے معانی، مطالب، مفہوم ختم نہیں ہوں گے. اللہ کا کلام ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا، اب نہیں بولوں تو میرے دماغ میں گھومتا رہے گا، اور بولوں تو ٹائم جائے گا. بول دیتا ہوں، جتنا اللہ نے بلوایا بول دیتا ہوں، اور 5 بجے کی پابندی کروں گا میں انشاءاللہ، اگر ہو گئی تو. اور سے میں نے آگے جانا ہے. ادھر بیٹھے ہوئے شیخ، اب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو ضرور پوری کر لیتا، لیکن کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے آگے بھی جانا ہے، ابھی وہاں بھی ایک پروگرام ہے. ہاں، انگلش میں بھی بولتے ہیں. So I have to do the extra time then. I have to do the double shift. First I have to explain in Urdu, then same Urdu I have to translate into English, so I need another half an hour. So obviously 5:30 is the time when I'm going to finish. ایسے ہی ہوگا میرا خیال ہے. اگر میں نے اردو بولنا پھر اس کے بعد اس کو انگلش میں بتانا، ظاہر ہے کہ وہی بول کر اس کا ترجمہ کرنا. I need another half an hour or so. Well, I'll try my best to say few words in English انشاءاللہ. ادروائز میں نے اپنی انٹائر لائف میں کبھی انگلش کا ایک ورڈ یوز نہیں کیا. What kind of word is this؟ کہ میں نے انٹائر لائف میں کبھی انگلش کا ایک ورڈ یوز نہیں کیا. Is that not English؟ لیکن anyway, I'll try my best to say few words in between انشاءاللہ تعالی in English. تو قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے. اس کے معانی اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم بھلا بندہ کیا بیان کر سکے گا اور کیا کر سکے گا، جبکہ مختصر ترین صورت ہے. اس کے الفاظ بھی نہیں بنا سکتے، اس کے الفاظ بھی نہیں لا سکتے. عرب میں ایک شاعر گزرا ہے لبید نام کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک شعر بھی پسند فرمایا. کیوں شیخ؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. فرمایا بہت اچھا شعر اس نے کہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شعر کی تعریف کی تھی. لبید نام کا شاعر تھا. اور عرب لوگ یہ کہتے تھے
کہ اس کے کوئی شعر اشعار خالی نہیں جانے چاہیے، ضائع مت کرو۔ وہ جو بھی شعر کہتا ہے بہت اچھا شعر کہتا ہے، اس لیے کوئی شعر ضائع مت کرو۔ اور شاعروں کو تو اس وقت وارد ہوتا ہے، شاعر کو بیٹھے بیٹھے نیا شعر وارد ہوتا ہے، آتا ہے ان کے اوپر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، حکیم امت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کو اپنی چارپائی کے نیچے مٹی بچھا کر سوتے تھے، کہ رات کو سوتے سوتے کوئی شعر یاد آیا تو مٹی پر ہی لکھ لے، اندھیرے میں بتی کون کھولے اتنا سب، تو مٹی میں لکھ دیا کرتے تھے کہ صبح اٹھ کر میں بھول نہ جاؤں۔ تو اس وقت وارد ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے وارد ہو جاتا ہے شاعروں کو۔ تو کہتے ہیں جب لبید کو کوئی شعر یاد آ جائے تو وہ کہے تو اس کا شعر ضائع مت کرو۔ اگر آپ کے پاس پین نہیں ہے تو خنجر سے لکھ دو، وہ عرب لوگ کہتے تھے۔ خنجر بہت قیمتی ہوتا ہے ان کے یہاں، اس کو لکھنے سے، اس کی نوک سے لکھنے سے نوک خراب ہو جائے گی، اس کا شارپنس چلا جائے گا، تو نئی خریدنی پڑے گی۔ کہتا خنجر ضائع کر دو لیکن اس کا شعر ضائع مت کرو۔ اگر تمہارے پاس قلم نہیں تو اس کے خنجر سے لکھ دو، اور کہا تمہارے پاس سیاہی نہیں، انک نہیں ہے، تو اپنے گلے میں خنجر مار کر خون نکال کر خون سے لکھ دو۔ اتنا زبردست شاعر ہے وہ، اس کا کوئی شعر ضائع مت کرو، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن لبید جیسے شاعر کے سامنے بھی جب سورہ انا اعطیناک الکوثر پیش کی گئی، اس زمانے میں دستور تھا کہ جو اچھے اشعار لکھا کرتے تھے اس کو خانہ کعبہ کی چھت پہ لا کے لٹکا دیتے تھے، کہ ہے کوئی تم میں سے جو اس کا جواب دے، ہے کوئی تم میں سے جو اس کا جواب دے، ہے کوئی تم میں سے جو اس کے مقابلے میں کوئی اپنا شعر اشعار یا دیوان پیش کرے۔ اور جب کوئی دوسرا آ کے لٹکا دیتا تھا تو وہ شاعر آ کر اس کو پڑھتا تھا اور کہتا میرا شعر تو اس سے کے شعر کے مقابلے میں، یا میرا دیوان اس کے دیوان کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہمارے شیخنا المحترم، انہوں نے کئی عرصہ تک کتاب پڑھائی، اور میں نے پڑھی، میں نے تو پڑھی مرشد پاک سیدی مرشدی مولائی حضرت اقدس محبوب العلماء والصلحاء قطب برطانیہ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اس کتاب کا نام ہے سب معلقہ، اور ہمارے حضرت نے تو پڑھائی کئی سال، مقامات اور سب معلقہ کے کتنے سال تک پڑھائی؟ 15 سال تو ہوگی، مقامات تو 30 سال پڑھائی مقامات، اور سب معلقہ بہت سالوں تک پڑھائی۔ بہت زبردست کتاب، یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے، زمانے جاہلیت کی۔ اس زمانے کے، اس دور کے بڑے بڑے شعراء اپنے اشعار کہتے تھے اور لا کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تھے۔ 7 ایسے دیوان تھے جو خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے تھے، اور اس چیلنج کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نازل ہوئی، تو کسی نے اس کو لکھ کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا، خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا۔ سارے بڑے بڑے شاعر آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو صرف 3 آیت پر مشتمل، اتنی چھوٹی، اگر لکھنے جائیں تو چھوٹے قلم سے لکھیں تو 1 لائن میں، اور ذرا موٹے قلم سے لکھیں تو 1.5 لائن میں۔ ہماری قرآن شریف میں اٹھا کر دیکھیں تو 1.5 لائن پر یہ سورت ختم ہو جاتی، اور ایک سانس میں 4 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر سانس لمبی ہے تو۔ ہمارے قاری مقبول صاحب اگر اس کو تلاوت کریں تو قرات کے انداز میں کم از کم 2 مرتبہ ایسے پڑھ دیں ایک سانس میں۔ اور اس کے مجربات ہیں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر مجھے کچھ نہیں کہنا، ان کو اشارہ میں نے کسی کی طرف کیا اور انہوں نے دیکھا نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سورہ کوثر کے کیا مجربات ہیں، اور سورہ کوثر کی کیا فضیلت ہے، اور سورۃ الکوثر کی کیا تعویذات ہیں، جو مجھے اور آپ کو اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔
اس دور میں ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ سورہ کوثر کے وظائف کیا ہیں، اس کے مجربات کیا ہیں، اس کے عملیات کیا ہیں، اس کی تعویذات کیا ہیں. ہر ایک کو اس کی فضیلت معلوم کرنا، اس کے عملیات کو معلوم کرنا، اس کی تعویذات کو اپنے پاس رکھنا اس دور کی سب سے اہم اور ضرورت سمجھی جاتی ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں بتاؤں گا نہیں. اور آپ کہیں گے موسیٰ وہ ساری تقریر چھوڑو، یہی بتا دو. اور اللہ کی قسم اگر میں وہ بتا دوں تو انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا، وقت کارآمد بن جائے گا. لیکن یہ مجلس اس کے لیے نہیں بنی ہے، اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، کسی اور ٹائم پہ آنا پڑے گا، جمعرات کو آنا پڑے گا، یا کسی اور اس طرح کی مجالس میں آپ کو آنا پڑے گا، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے مجربات کیا ہیں. یعنی بزرگوں نے اس کی تلاوت کی ہے تو انہیں اس کا کس قدر فائدہ ہوا، کیا کیا فائدے ہوئے، کیا کیا فائدے، اور اس کے عملیات کیا ہیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے تعویذات کیا ہیں کہ جس کے کیری کرنے سے انسان کو کیا کیا ملتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے اس کی امپورٹنس ہی معلوم کر لیجئے کہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی یہ صورت، اور اس کے کہ جس کا معلوم کرنا ضروری ہے. آپ کو آنا پڑے گا، آئیں گے تو ملیں گے، اور نہیں آئیں گے تو معروم رہیں گے. اور اگر نہیں آ سکتے، بڑی دور سے آپ آئے ہیں، قرب و جوار سے نہیں آئے، بڑی دور سے آئے ہیں، تو کم از کم اتنا عہد کر لیں کہ جمعرات کی رات کو مغرب کے بعد ٹیون آن کر لیں. اسٹے ٹیون کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسٹے ٹیون. دیکھو میں نے انگلش بول دی، اسٹے ٹیون. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور معلومات بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو لکھ کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا. بڑے بڑے شعراء آئے، اور اگر وہ مر گئے تھے تو ان کے رشتہ دار آئے، ان کے رشتہ دار. انہوں نے اس چیلنج کو پڑھا. جب یہ سورت پڑھی تو جو شعراء مر چکے تھے اور ان کے ڈسینڈنٹ بولتے نا، ان کے جو آگے نسل ہیں، جن کو بڑا فخر تھا کہ بھائی ہمارے دادا کا لکھا ہوا، ہمارے باپ کا لکھا ہوا، ہمارے چاچا کا لکھا ہوا شعر آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، جب انہوں نے آ کر پڑھا نا تو وہ چپکے سے شرمندہ ہو کر اپنے باپ دادا کے وہ لٹکائے ہوئے دیوان اٹھا کر لے گئے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، اس کا جواب نہیں ہو. صرف 3 آیت پر مشتمل ہے یہ سورت. ذرا اندازہ رکھیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید جب نازل ہو رہا تھا، مجھے ایک بات اور یاد آئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سنایا تو مکہ والے کہنے لگے یہ تو کلام محمد ہے، یہ تو انہی کا کلام ہے. رات کو سوچتے ہیں اور دن بھر کو سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد ان کی سوچ کا جو ملغوبہ ہے، جو سوچنے کے بعد جو آتا ہے، وہ قرآن شریف نعوذ باللہ یہ کہہ کر کے قرآن شریف ہے پیش کر دیتے. I still remember کہ حضرت اقدس ہمارے شیخنا المعظم نے، استادنا المحترم نے ایک دفعہ تقریر کی تھی کہیں باقاعدہ اس سبجیکٹ پر، کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ قرآن شریف محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا ہے. شیخ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ قرآن شریف محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کسی ختم قرآن کے موقع پر، مجھے یاد آ رہا آج سے کوئی 5-10 سال پہلے، ابھی یاد آیا مجھے، اس سے پہلے نہیں سوچا تھا، مجھے یاد آیا. میں
ان کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پر یہ تقریر کرتے ہوئے اس موضوع کو چھیڑا تھا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور اس پر پوری تقریر کی تھی۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے رات کو دن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد لوگوں کو آ کر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا۔ 15واں سپارہ ہے، سورہ بنو اسرائیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے، اس کو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، بات ان کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ان کی بات ہے، میں اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہیں پروان چڑھا، یہیں تربیت حاصل کی، یہیں پرورش پائی ہے، یہیں کے استادوں کے پاس بیٹھ کر انہوں نے حاصل کیا ہے، اور آپ بھی یہیں پلے ہیں، یہیں بڑے ہیں، یہیں تربیت پائی، یہیں پرورش پائی، لیکن آپ آج تک کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھے نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو پڑھا ہے، ان کے بڑے بڑے استاد ہیں، اور آپ کا تو کوئی استاد نہیں دنیا میں۔ کسی کے سامنے، کسی انسان کے سامنے آپ نے بیٹھ کر پڑھا تو نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کلام ہے تو انہیں چیلنج دے دیجیے کہ سارے انسان مرے ہوئے انسان کو بھی اٹھا کے لے آؤ اگر پاسبل ہے تو، ورنہ پوری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور فرمایا والجن، اور جنات بھی جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، سارے انسان اور سارے جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر دو اس کے مقابلے میں۔ اس لیے اگر یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، اگر یہ میں نے لکھی ہے، تو اینڈ آف دی ڈے آئی ایم ہیومن بینگ، میں بھی تو آخر انسان ہی ہوں نا۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، پڑھے لکھے، ان پڑھ، بہت پڑھے لکھے، سب جمع ہو جائیں گے، اور میرے قرآن شریف کی جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کرے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ کئی عرصے تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیلنج تھا۔ اس کا جواب نہ آیا تو اللہ نے ایک اور آیت نازل کر دی، 12 سپارہ، دوسرا رکوع، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو تم پورا قرآن شریف نہیں لا سکتے تو پورے قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ میں صرف میں نہیں بولوں گا، آپ بھی بولیں گے، کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں پورے قرآن شریف میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن شریف یعنی 114 صورت پر مشتمل تم قرآن شریف نہیں لا سکتے ہو، تو کم از کم 10 صورت والی صورت جیسی صورت بنا کے لیا، 10 صورت، بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کو بھی جمع کر دو، سارے انسانوں کو، سب کو، اور کوئی جیسی 10 صورت پیش کر دو، نہیں پیش کر سکتے۔ بہت عرصے تک یہ چیلنج رہا، بہت عرصے تک۔ پھر اللہ نے ایک آیت کریمہ نازل کی، پہلے سپارے میں ہے اور تیسرے رکوع میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہے تو اس جیسی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس جیسی لے آؤ، ایک صورت۔ اور ابھی ہم نے بتایا شیخ القرآن بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بسورتن تنوین کے ساتھ ہے، اور تنوین کبھی
تکثیر کے معنی میں آتا ہے، کبھی تقلیل کے معنی میں آتا ہے، کبھی تصغیر کے معنی میں آتا ہے، کبھی تقصیر کے معنی میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی سورت بھی قرآن کریم جیسی ایک سورت پیش کرتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے تو تم بھی تو عربی ہو نا، اور تم تو پڑھے لکھے عربی ہو، انہوں نے تو کسی انسان کے پاس پڑھا ہی نہیں ہے، تو تم پڑھے لکھے عربی ہو، تم اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت پیش کر دو۔ 114 نہیں چاہیے، صرف ایک چاہیے، ایک لیا۔ لیکن کیسے لا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں کا کلام ہو، انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہو تو لا سکتے بندے۔ اگر جرمن نے کوئی گاڑی بنائی ہے اور آپ وہ گاڑی دے دو کسی جاپانیز کو، بلکہ جاپانیز تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بنی ہوئی چیز بڑے سے بڑے لوگوں نے بنائی ہو، امریکن کمپنی ہو، جرمن کمپنی ہو، جاپانیز کمپنی ہو، برٹش کمپنی ہو، اینی یورپین کنٹریز، دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی نے کوئی چیز بنائی ہو، اس کو پاکستان میں لالا موسیٰ میں پہنچا دو۔ کیوں جی علی صاحب؟ انجی کہندے نے نا، انجی کہندے نے کہ اس چیز کو پاکستان وچ لالا موسیٰ پہنچا دو، وہاں سے آپ کو مل جائے گی وہ چیز۔ کاپی کٹ میں اتنا مشہور ہے، کاپی کٹ میں اس قدر مشہور ہے کہ اگر اس چیز کو لالا موسیٰ پہنچا دو۔ ابھی یہ جو امریکہ بہت سارا اوزار چھوڑ کے آیا نا افغانستان میں، کتنے لاکھ چیزیں چھوڑ کے آیا، لاکھ چیزیں، کئی لاکھ چیزیں۔ اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ چیز چائنا امپورٹ ہو جائے تو چائنا کو ہماری ٹیکنالوجی کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس دن میں اپنے یہاں کہہ رہا تھا، امریکہ کو کہو چائنا کے فکر نہ کرو، لالا موسیٰ ہی پہنچ جائے تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ صرف لالا موسیٰ پہنچ گئی تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی فیل ہے، اس لیے کہ لالا موسیٰ کا بچہ اس کی کاپی کرنے میں ماہر ہے، بچہ۔ تو اگر یہ قرآن شریف انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو جو چیز انسان بناتا ہے اس سملر جیسی چیز بنا سکتا ہے، اس سے اچھا بنا سکتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو چیز رب نے بنائی ہے نا، اس چیز کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ آسمان کس نے بنایا؟ کس نے؟ سب بولو، یہ تو خانقاہ ہے، جامعہ فیض ہدایت رحیمیہ، خانقاہ رحیمی۔ ہر جمعرات کو آپ آتے ہیں، آپ کو پتہ یہ خانقاہ ہے۔ تو خانقاہ کے بندے جب اپنے محبوب کا نام آئے تو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ نبی ہے، مجھے پھر آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں میں کسی اور طرف جاؤں۔ ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آسمانوں میں جب اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کو خلیل بنایا، فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا خلیل؟ کہا یہ میرا خلیل ہے۔ کہا ہم ان کا امتحان لیں گے۔ کہا لے لو اس کا امتحان۔ امتحان کے لیے ممتحن ایگزامینر کس کو مقرر کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو، کہ آپ جائیں اور آپ ان کا امتحان لیں کہ اللہ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، دور اتر گئے اور انسان کی شکل میں وہاں سے زور سے ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزر رہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے کان میں سے ایک آواز گزری کہ کوئی شخص میرے اللہ کا نام لے رہا ہے اس جنگل میں اور نظر نہیں آ رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے، کون ہے جو اس جنگل میں میرے اللہ کا نام لے رہا، میرے محبوب کا نام لے رہا؟ ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، دیہاتی ٹائپ کا، پنڈو ٹائپ کا، گوار ٹائپ کا، عربی ٹائپ کا، اجنبی شخص وہاں سے گزر رہا اور وہ دور سے پڑھتا ہوا گزر رہا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور کہا کہ بھائی
اونچے اونچا ذکر آپ کر رہے تھے؟ کہا ہاں. کہا کس کا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کا. کہا مجھے سنا دو وہ ذکر، مجھے سنا دو. تو تھے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں. کہا اللہ کا ذکر سنا تو دوں گا پر مفت نہیں، مفت نہیں. انہوں نے کہا کیا لوگے؟ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرے پاس اتنے 1000 بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، ہزاروں بکریوں پر مشتمل، میں اس میں سے آدھی بکری تمہیں دے دیتا ہوں، آدھی بکری. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا وہ ذکر سنایا. میں آپ کو سناتا ہوں وہ ذکر کیا ہے. وہ سنایا. ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے، وجد میں آ گئے، مست ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے واپس سنا. اس نے کہا میں مفت میں نہیں سناؤں گا، مفت میں نہیں. کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو آدھی ریوڑ میرے پاس ہے، آدھا ہرڈ میرے پاس ہے، انگلش میں ہرڈ بولتے ہیں، آدھا ہرڈ، ہزاروں بکریوں پر مشتمل، وہ بقایا آدھا بھی آپ کو دے دوں گا. جبرائیل علیہ السلام نے پھر سنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. خدا پھر سنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مست ہو گئے. ہو آیا تو کہا پھر ایک باری یار، ایک باری اور. کہا مفت نہیں نا، مفت کی بات نہیں ہے، کیا دو گے؟ اب تو کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس دینے کے لیے، کیا دو گے؟ تو سنیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو بکریاں ہیں یہ میری پالی ہوئی ہے. کچھ بکریاں تو میرے پاس 7 سال سے، 8 سال سے، 6 سال سے، یہ مجھے پہچانتی ہے. اور کچھ بکریاں ایسی ہیں جو میرے ہوتے ہوئے پیدا ہوئی ہیں، تو مجھ سے بہت مانوس ہے. اب یہ ساری بکریاں تو تم لے کر چلے جاؤ گے اور تم اسے چرانا چاہو گے، تم سے مانوس نہیں ہے، تم سے اٹیچ نہیں ہے، لہذا کوئی ادھر جائے گی، کوئی ادھر جائے گی. ایک مرتبہ مجھے سنا دو، ساری زندگی تمہاری اس ریوڑ کا غلام بن کر گزار دوں گا، اس ریوڑ کا چڑواہا بن کر گزار دوں گا، شیپرڈ بن کر گزار دوں گا. صرف ایک دفعہ سنا دو. تو جو اپنے محبوب کا نام سن کر تڑپ جائے کہ میرے محبوب کا نام لے رہا. آپ تو خانقاہ والے ہیں، آپ کو تو میں اپنا نام تو بولتا ہی نہیں کہ بھائی میرے نام کے نعرے لگاؤ. میں نے کہا کبھی میرے نام کے نعرے لگاؤ؟ میں تو کس کا نام بلا رہا ہوں؟ کس کا بلا رہا ہوں؟ تو آپ کو تو خود بخود جب میرے منہ سے سنے، آپ کو سنے بغیر چیخ مارنی چاہیے. جب میں کہہ رہا ہوں، کہلوا رہا ہوں، پھر بھی نہیں بول رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کیا وہ ذکر تھا، وہ تو اب میں سناؤں گا تو 5 منٹ میری چلی جائے گی. یہ آپ سن لینا بعد میں کہ وہ ذکر کیا تھا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھ کر سنایا. 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی بھیج دیا اس کو. تو یہ قرآن مجید کی یہ سورت، اللہ کا بنایا ہوا کوئی چیز انسان کاپی نہیں کر سکتا. آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ چاند کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ ستارے کس نے بنائے؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ دریا سمندر کس نے بہائے؟ سب کچھ اللہ نے بنایا. اب ہے کوئی جو اس جیسا مقابلہ کر کے لائے؟ کوئی سورج بنا سکتا ہے اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ؟ کوئی چاند بنا سکتا ہے اپنی تمام تر فوائدوں کے ساتھ؟ کوئی آسمان بنا سکتا ہے جیسے میرے اللہ نے بنایا؟ کوئی زمین بنا سکتا ہے جیسے میرے اللہ نے بنائی؟ اللہ کا بنایا ہوا، دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کوئی اس کاپی تو کر سکتا ہے، اس سے اچھا بنا سکتا ہے، اس جیسی کاپی کر سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا بنایا ہوا کوئی انسان اس کا مقابلہ، اور اس کو کوئی لا نہیں سکتا اس جیسا. تو اگر یہ اللہ انسانوں کا کلام ہے تو تم لے آؤ، اور اگر یہ انسانوں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ چیلنج دے رہے ہیں یہ میرا کلام ہے، تو کوئی لاؤ نا اس جیسا. کون بنا سکتا ہے اللہ جیسا کلام؟ اللہ جیسا کلام کون لا سکتا ہے؟ تو جب یہ لٹکا دیا نا وہاں خانہ کعبہ پہ، تو جو جو رشتہ دار تھے ان کے، وہ آئے، انہوں نے یہ پڑھا، اپنا اتار کے لے گئے. اور یہ لٹکا ہے سورت، یہ سورت الکوثر خانہ کعبہ پہ ایسے لٹکی ہوئی. لبید ایک دن گزر رہا تھا، کسی نے کہا لبید جاتے جاتے ذرا خانہ کعبہ سے بھی گزر جاؤ نا، ادھر لکھی ہوئی ایک سورت ہے، ذرا اس کا جواب دے دو. لبید نے کہا ٹھیک ہے، میں کل گزروں گا تو میں بتا دوں گا. چنانچہ ساری دنیا جمع ہو گئی کہ لبید اب اس کا جواب دے گا.
خانہ کعبہ سے اس سورت کے اترنے کا وقت آ گیا اور لبید کے کلام چڑھنے کا وقت آ گیا، ساری دنیا جمع ہو گئی۔ جب لبید آیا اور اس نے پڑھا خانہ کعبہ پہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کہنے لگے پین اینڈ پیپر لے آؤ۔ لوگوں نے کہا پہلے ہی ہمارے پاس ہے، یہ لیجئے، یہ لیجئے، لکھ لیجئے اس جیسے۔ تو لبید نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہاں تک تو قرآن تھا نا، اب آگے اس نے اس کا جواب لکھنا تھا یا اس جیسا لکھنا تھا، تو آگے لکھتے ہیں واللہ ما ھذا قول البشر۔ اس نے لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم کھا کے لبید جیسا بھی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں، رب کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں۔ اگر انسانوں کا کلام ہوتا لوگوں میں اس جیسا کلام لکھ دیتا، مگر یہ انسانوں کا لکھا ہوا نہیں، یہ میرے اللہ کا اتارا ہوا ہے، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ تو یہ صورت ہے جو میں اور آپ ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس صورت کا مفہوم کیا ہے؟ اس صورت کا معنی کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ میں 3 لفظ کہتا ہوں، یہ 3 لفظ یاد کر کے چلے جائیں اور 3 لفظ ذہن میں رکھیں۔ اس صورت میں اللہ نے کیا بیان کیا اور کیا عطا کیا ہے، یہ 3 لفظ یاد رکھیں۔ میری طرف سے جو پروگرام تھا، میری طرف سے جو تقریر تھی، میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ اسے حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر میں، پہلی آیت میں اللہ مقام محمد بیان کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، مقام مرتضی بیان کر رہے ہیں، مقام مجتبی بیان کر رہے ہیں، مقام در یتیم بیان کر رہے ہیں، مقام ساقی کوثر بیان کر رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو کتنی شان والا بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ دیکھو کوثر فعل کے وزن پر ہے، اور یہ علماء جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کوثر عطا کی، اس کو میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، گجراتی میں سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی شخص کو کچھ دیا ہو اور زیادہ دیا ہو تو کہتے ہیں جی مجھے مولوی صاحب نے بہت دیا، بہت دیدو۔ کچھ دیا ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب دیدو، مولوی صاحب منے آ دیدو۔ زیادہ دیا ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب منے بہت دیدو۔ اور اس سے بھی آگے بیان کرنا ہو کہ بھئی اس سے بھی زیادہ، ابھی اس کا دل نہیں بھرا، اتنا دیا مولوی صاحب نے تو اس کا دل نہیں بھرا کہ ایسے کہا مولوی صاحب منے دیدو یا مولوی صاحب بہت دیدو، اور اس سے بھی زیادہ ایکسپریشن کے ساتھ کہنا چاہتا ہو تو کہتا ہے مولوی صاحب منے بوج دیدو، بوج دیدو، بیچ میں جیم ڈال دیں، بوج دیدو۔ یا سدھ گجراتی میں کہتے ہیں گھڑوں گھڑوں دیدو، مولوی صاحب بنے گھڑوں گھڑوں دیدو، مولوی صاحب بہت دیدو، بہت دیدو، بہت دیدو، بوج دیدو، بلکہ سدھ گجراتی میں کہتے ہیں گھڑوں جی دیدو، یعنی بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ۔ جب کہتے ہیں گجراتی میں گھڑوں گھڑوں دیدو، اللہ سبحانہ و تعالی میرے حبیب سے فرماتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے انا آتیناک الکثیر، اے پیغمبر میں نے آپ کو بہت دیا اور بہت دیا، لیکن اللہ نے حد کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور کوثر کے معنی خیر کثیر، بہت بہت اور بہت ہی عطا کیا، بہت اور بہت اور بہت عطا کیا۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ جب دینے والا اللہ ہے اور کہے میں نے کوثر دیا، تو پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتا کہ میرے اللہ نے میرے آقا کو کتنا کچھ دیا، نہیں سمجھ میں آ سکتا۔
اگر صرف میں یہ بیان شروع کروں مجھے 1 گھنٹہ اور چاہیے، میرے جیسے عدیم العلم انسان کو، قلیل العلم نہیں، عدیم الانسان، 1 گھنٹہ اور، کہ اللہ نے میرے آقا کو کیا دیا جو میرا جیسا چھوٹی نالج والا اپنی نالج کے ذریعہ سے جو سمجھا ہے کہ میرے اللہ نے میرے آقا کو کیا دیا، اگر میں بیان کروں موٹا موٹا، اس کو بیان کرنے کے لیے صرف اس مجلس کے لیے مجھے 1 گھنٹہ سے زیادہ چاہیے. جس کو اللہ کہے میں نے بہت ہی زیادہ دیا، میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کتنا دیا ہوگا. کیوں مانا؟ کوئی آ سکتا ہے؟ وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی آیت کی طرف اشارہ کروں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں بند کرنے لگا ہوں، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی آگے جانا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا جہاں میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، موتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، پلاٹینم ہے، کوئلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے دنیا میں، کیا کیا ہے آج تک جو دنیا نے ڈسکور کیا اور جو کچھ دنیا ڈسکور کرے گی قیامت تک کی صبح کے لیے، ایٹم سے لے کر سونا اور چاندی تک، زمین میں، پہاڑوں میں، دریا میں، سمندر میں، جو کچھ ہے. قل، اللہ فرماتے میرے محبوب بتا دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. جس کو اتنا سب کچھ کو میرا اللہ کہے قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، اور میرا اللہ میرے محبوب کو عطا کر کے کہے میں نے کثیر نہیں، بہت بہت اور بہت گنو 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 دی دوں، پوری دنیا، اس کو اللہ کہے تھوڑا ہے. bear in your mind کہ اس زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا سے لے کر، چاندی سے لے کر، ہیرے سے لے کر، جواہرات سے لے کر، پلاٹینم سے لے کر، لوہا سے لے کر، کاپر سے لے کر، جو کچھ یو مین اٹ، جو سوچ سکتے سوچے، پوری دنیا. اللہ فرماتے قلیل. اور جب باری آئی میرے مصطفیٰ کی تو اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کثیر، نہیں، میں نے زیادہ دیا کر کے نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں نے تم کو زیادہ دیا ہے، فرمایا انا آتینا کل کوثر، میرے محبوب میں نے آپ کو بہت بہت اور بہت اور گڑوں گڑوں نے گڑوں جتنی دوں. پھر اس سے مقام مصطفیٰ پتا چل جاتا ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، کیا کچھ نہیں دیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس مائی کے لال میں طاقت ہے اور دم ہے کہ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کو گن بھی سکے. بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گن بھی سکے کہ میرے اللہ نے کیا دیا ہے. نہیں بیان کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں 16 اور صاحب بحر المحیط نے 26 اور بعض مفسرین نے 36 اور بعض مفسرین نے 46 اور حد کر دی. بعض مفسرین نے تو لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ الکوثر کا معنی کیا ہے، انہوں نے 360 اقوال نقل کیے ہیں. 360 اقوال، 360 قول کہ اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. صرف اس کا لفظ بیان کیا ہے، معنی الگ ہے. جو کچھ دنیا میں دیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کیا جا سکتا. بڑے بڑے بولنے والے آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے خطیب آئے، بڑے بڑے مصنف آئے، بڑے بڑے مؤلف آئے، اور بڑے بڑے خطباء ادباء آئے، بولنے والے آئے، اپنے اپنے وقت پہ آئے، شعراء آئے، لکھ کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے. لیکن جب جا رہے تھے تو کام پیچھے اوشن چھوڑ کے جا رہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی آپ کے سامنے پیش نہ کر سکے.
وہ جو دنیا میں دیا تھا اس کو بیان کیا، وہ نہیں بیان کیا جا سکتا تو جو آخرت میں عطا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت مولانا کی برکت ہے، ورنہ میں سوچا نہیں تھا یہ جملہ. یہ حضرت کی برکت سے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو اللہ آخرت میں جو دینے والے، دنیا کا دیا ہوا نہیں سمجھ میں آتا میرے پیارو، نہیں سمجھ میں آتا. میرے اللہ نے میرے آقا کو دنیا میں کیا کیا نعمتیں عطا کی، کیا کیا خیر کثیر عطا کی. قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، سارے انسانوں کے سروں پر اگنے والے بال، داڑھیوں پر اگنے والے بال، مونچھوں کے بال، وجود پر اگنے والے بال، سب زبانیں بن جائیں، سب زبانیں. اور اللہ کی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے محمد ہمیں دیا ہے. تو نے ایسا نبی، ایسا رسول جس کا نام ہے محمد، تو نے ہمیں دیا ہے. ساری زندگی کہیں عمر نو مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، صرف اس ایک نعمت کا شکر. تو پھر میرے آقا کو اللہ نے جو کچھ دیا، جو آخرت میں دینے والے ہیں، او میرے بھائی، کون بلا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو کیا کچھ دیا ہے، دیں گے، اور آخرت میں کیا دیں گے، اور دنیا میں کیا دیا، نہیں اندازہ لگا. اتنا ہی سمجھ لیجئے. فرمایا انا آتیناک الکوثر. یہ سورت میں نے اس لیے منتخب کی کہ آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اور بچے تو سبھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ شارٹیسٹ سورت آف دی قرآن ہے، and they want to finish it quickly. ایون دو قرآن شریف میں بڑی بڑی صورتیں ہیں اور بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، لیکن انا آتینا ہر ایک پڑھتا ہے کہ بھائی لیٹ می فنش نماز کوئکلی، میں جلدی سے نماز ختم کر کے چلے جاؤں. اس لیے پہلی سورت جو کچھ بھی ہو، دوسری انا آتینا اور کل اللہ تو ضرور ہوتی ہے. دس از دا شارٹیسٹ آف دی قرآن سورت. جب آپ پڑھیں نا، جب آپ پڑھیں، میں حضرت کی برکت کہہ رہا ہوں، میری تو طبیعت خراب ہے، حضرت کی توجہ سے بول رہا ہوں. جب آپ پڑھیں نماز پڑھیں انا اعطیناک الکوثر، تو فوراً ذہن میں بات آنی چاہیے کہ اوہو میرے مصطفیٰ کی شان، رفعت، جلالت، عظمت کیا ہوگی کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو کوثر عطا کیا ہے. ہمارے دل مصطفیٰ کی عظمت سے بھر جائیں یہ آیت سنے تو، کیوں وہ کتنی شان والا ہوگا. مجھے مولانا احمد رضا خان بریلی کا شعر اچھا لگا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. ایسے ہی ہے کچھ، سب سے اعلیٰ اولا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور ہمارے بزرگوں نے بھی بہت بہت بڑے بڑے اشعار کہے ہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آیا، میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کو خطاب کر کے، جنت سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا، ہاں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. مگر اے جنت تو میرے دل کا طواف کر، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اے جنت تو میرے دل کا طواف کر، کیوں؟ اس لیے کہ اس دل میں حضور رہتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، اس لیے یہ سورت کا میں نے آج انتخاب کیا کہ آپ کے ذہن میں اب اس مجلس کی اور اس سالانہ سیرت النبی کے کانفرنس سے آپ یہ لے کر جائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہوگا. پوری دنیا کو اللہ کہتے ہیں قلیل ہے، اور میرے آقا کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہا انا اعطیناک الکثیر، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ تو تھا مقام مصطفیٰ. اور اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
اس میں پروگرام مصطفیٰ ہے، اس میں یہ پروگرام ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام کیوں دنیا میں آئے؟ پروگرام مصطفیٰ، پروگرام محمد، پروگرام مرتضی، پروگرام مجتبیٰ، پروگرام آقا. یہ کیا پروگرام ہے؟ اللہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. bear in mind یہ سورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور اس وقت تک قربانی کا حکم نہیں تھا. قربانی تو بہت بعد میں آئی. جو شیخ بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں، سنیے منڈے کی رات کو، اور طلبہ سے پوچھئے اگر یہاں نہیں آ سکتے تو کم از کم منڈے کی رات کو شریک ہو جائیے. تو پروگرام مصطفیٰ کیا ہے؟ پروگرام مصطفیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جب بندہ یہ پڑھتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں اللہ پروگرام بیان کر رہے ہیں. تو پروگرام کیا ہے بھائی؟ چلو شیخ کے پاس دوڑتے ہیں، چلو شیخ سے پوچھتے ہیں، شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ پروگرام مصطفیٰ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اس میں نے پیغمبر کو جو پروگرام اور جو مقصد دے کر بھیجا ہے وہ اس آیت میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور نمبر 3، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا لوگوں مان لو، اسی میں تمہاری خیر ہے. لوگوں مان لو، ان کو مان لو. بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، اور کائنات میں میرے سب سے زیادہ مقبول اور محبوب بندے ہیں. مان لو ان کو. پہلی آیت میں بیان کیا. اسی لیے میں بتاتا ہوں مان لو ان کو، مان لو، مان لو اور مان لو، اور ان کی مان لو، ان کو مان لو. یہ پہلی آیت میں بیان کیا. وہ سب واللہ یہ آپ کی برکت ہے. میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. ان کو مان لو، بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑے مرتبہ والے ہیں، بڑے رتبہ والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا مقام معلوم کرنا ہے تو یہی پڑھ لو. اور ان کی مان لو. ان کی کیا مانے؟ ان کا پروگرام مان لو. ان کا پروگرام کیا ہے؟ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے ایم کیا ہیں؟ ان کے آبجیکٹ کیا ہیں؟ کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ مان لو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ان کو مان لو، ان کی مان لو. فرمایا مان لیا تو کامیاب، اور نہیں مانا نا تم نے، اگر تم نے نہیں مانا اور تم نے ان کو نہیں جانا، ان کو نہیں مانا، تو کیا ہوگا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یاد رکھو ان کے دشمن کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ان کے نہ ماننے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہہ کر اللہ نے ان کے دشمنوں کا انجام بتا دیا کہ ان کو مان لو. جب ان کو مان لو گے نا تو ان کی بھی مان لو گے. ان کو جان لو گے تو ان کی بات بھی جان لو گے. جب ان کی عظمت کا پتہ چل جائے گا، جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، تو پھر ان کی بھی مان لو گے. اور اللہ کی قسم مولانا، یہ آپ کا فیض کہتا ہوں میں، اور بزرگوں کا فیض کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، اندازہ نہیں تھا، واللہ کہتا ہوں کبھی میرے ذہن میں خیال آیا نہیں تھا. یہ ابھی اس وقت میرے ذہن میں اللہ ڈال رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، ان بزرگوں کا فیض ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میرے اور میرے نفس کی اور میرے شیطان کی طرف سے ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی تو پہلے کتاب الوحی لکھی. فرمایا میرے مصطفیٰ کا مقام معلوم کر لو. میرے مصطفیٰ کی بات کو ماننے سے پہلے، ان کے پروگرام کو جاننے سے پہلے ان کو جان لو یہ کون ہے. کتاب الوحی سے شروع کی، کہا یہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا فرستادہ. ایسا ہی ہے نا صاحب؟ کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، آج پہلی بار آ رہا. اللہ کا فرستادہ، ان کو پہلے پہچان لو یہ ہے کون. کتاب الوحی سے جوڑا امت کو کہ پہلے ان کو جان لو. یہ اپنی نہیں بول رہے ہیں، یہ اللہ کی بول رہے ہیں. اللہ بلوا رہا، اللہ سے ان کا تعلق ہے، اللہ سے ان کا کنیکشن ہے. یہ اپنی نہیں بول رہے ہیں، یہ اللہ کی بول رہے ہیں. پہلے جان لو کتاب الوحی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور پھر کتاب الایمان سے اصل کتاب شروع کی. فرمایا اب ان کی مانو. ایسا ہی ہے نا؟
یہ ایمان یہ بتائیں، یہ ایمان معتبر ہے ان کی مانو، یہ علم دے ان کی مانو، یہ طہارت دے ان کی مانو، یہ زکوٰۃ دے ان کی مانو، یہ صوم دے ان کی مانو، یہ حج دے ان کی مانو، یہ معاملات دے ان کی مانو، یہ نکاح کا بتائیں ان کی مانو، یہ طلاق کا بتائیں ان کی مانو. پوری کتاب بھری ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. امام بخاری فرماتے کتاب الوحی میں کہ پہلے ان کو مانو پھر ان کی مانو، اور اگر نہیں مانو گے، ان کو نہیں مانو گے اور ان کی نہیں مانو گے. آدمی بندہ کی تب مانتا ہے جب بندے کا احترام اس کے دل میں ہوتا ہے. مولانا عبدالرحیم صاحب کیا آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اس لیے آپ مانتے ہیں. اور کوئی کل چلتا پھرتا آدمی کہہ دیتا کہ تو چل چل، تیری بات کون مانتا ہے؟ اس لیے کہ تیری عظمت نہیں تو تیری بات کی عظمت نہیں. بات کی عظمت تب آتی ہے جب انسان کی عظمت آتی ہے. اللہ نے پہلے محمد الرسول اللہ کی عظمت بتائی، تمہیں کیا معلوم کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے اس کو بہت اور بہت اور بہت، اور گجراتی میں کہتے ہیں گڑوں 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 چ دیدوں، گڑوں چ دیدوں. الکوثر کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے اور کوئی ترجمہ نہیں. 360 معنی ہے، 360 معنی کوثر کے. گروچ دیدو، اور اللہ کہے گروچ دیدو تو اندازہ لگا لو کتنا ملا. اب ان کا پروگرام بھی معلوم کر لو. فصلی لربک وانحر. ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنی پڑے گی، علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے تعلق جوڑنا پڑے گا، ان کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا پڑے گا، ان کے تھوڑی کو ہاتھ لگانا پڑے گا، ان کے قدم میں اپنا سر رکھنا پڑے گا. میں اصطلاح میں بات کر رہا ہوں کہ پھر جا کے ان سے کرنا پڑے گا، ریکویسٹ کرنی پڑے گی، مولوی صاحب سمجھا دو پروگرام مصطفیٰ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس نے محمد کی نہیں مانی، محمد کے پروگرام کی نہیں مانی، محمد کو نہیں مانا، محمد کے پروگرام کی نہیں مانی، ان شانئک ھو الابتر. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا دشمنان مصطفیٰ کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے اور بہت برا ہوتا ہے. اللہ تعالی مجھے آپ کو رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دے، اللہ ہمیں ان کے قدموں میں لا کر سلا دے، اور اللہ ہمیں ان کا غلام بنا دے. اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آقا تیری معراج، آقا تیری معراج، تو لوح و قلم تک پہنچا. آقا تیری معراج، تو لوح و قلم تک پہنچا. اور آقا میری معراج، شاعر نے کمال کر دیا. آقا تیری معراج، تو لوح و قلم تک پہنچا، اور آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، سمجھو دنیا مل گئی، سمجھو آخرت مل گئی، سمجھو قبر بن گئی، سمجھو حشر بن گیا، سمجھو جنت مل گئی. اور جنت بھی عام جنت نہیں، جنت الفردوس مل گئی، اور جنت الفردوس میں بھی وہ جگہ مل گئی جو آقا کے قرب میں نصیب ہوگی. اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے. اس کانفرنس کے فیض کو اللہ میں بیان نہ کر سکا، میں صرف 3 موٹی موٹی باتیں بیان کر دی. مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، اور پروگرام مصطفیٰ کیا ہے، اور انجام دشمنان مصطفیٰ کیا ہے. یہ 3 باتیں، 3 آیت میں 3 باتیں ہیں. آئیے قرآن مجید کی مجلس میں جڑیے. میں تو یہی کہوں گا، قرآن شریف کی مجلس میں جڑیے، قرآن شریف کی مجلس. اور دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، کل کوثر میں 360 کال ہے نا، ایک کال یہ ہے کوثر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے. قرآن بھی کوثر کا ایک حصہ ہے. تو جس کے کوثر کا ایک حصہ قرآن ہے، ہاں جس کے کوثر کا ایک حصہ، ایک جز قرآن ہے، تو آپ کو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے 359 اور کیا کیا جز ہوں گے؟ جس کے ایک جز خیر کثیر کا ایک حصہ قرآن ہے، تو دوسرے 359. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کے علم میں برکت دے، اللہ ان کے عمل میں برکت دے، اللہ ان کے قلم میں برکت دے، اللہ ان کے کلام میں برکت دے، اللہ ان کی حیات میں برکت دے. اور جب اپنا وقت آ جائے اللہ ان کی موت میں برکت دے. موت میں برکت کا مطلب بزرگوں سے میں نے سنا کہ انتقال کے بعد بھی فیض جاری رہے. موت میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ انتقال کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہے. اللہ ان کی ہر چیز میں برکت دے،
اور اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔